ایمان ایک والدہ ہیں اور ان کی 2 بیٹیوں کو غیر متوازن ہارمونز کا مسئلہ ہے۔ فلورینیف اور ہائیڈروکورٹیسن نامی امپورٹڈ ادویات ان کی بیٹیوں کی روزمرہ خوراک کا ایک طرح سے حصہ بن چکی ہیں۔ دوا مہنگی ہونے کے باعث ان کی پہنچ سے دور ہے، اس لیے وہ سرکاری یا فلاحی اداروں کی امداد پر اکتفا کرتی ہیں۔ میڈیسن ہمیں حاصل کرنی بہت مشکل ہے، جن کے پاس ہے باہر سے آتی ہے، وہ بلیک کر کے یا اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ ملتی نہیں ہے جی، وہ آ نہیں رہی ہے۔ کچھ ادارے ہیں، چلڈرن ہاسپٹل سے ملتی ہے، وہاں پہ بھی بڑا ایشو ہوتا ہے، سارا دن صبح سے 7 بجے پرچی میں بنواؤ، پھر 10 بجے دینا شروع سٹارٹ، اور اتنے مریض ہوتے ہیں، میڈیسن نہ ملے تو پھر کلر خراب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بلیک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی تھکاوٹ، ایسے جیسے تھکا سا بچہ، وامٹنگس وغیرہ، یہ الٹیاں کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ میڈیسن ان بچوں کے لیے زندگی ہے۔ ایمان اور ان جیسے بہت سے والدین کہتے ہیں کہ اگر یہ ضروری ادویات پاکستان میں تیار ہونے لگے تو شاید انہیں یہ ادویات بآسانی میسر ہو سکیں، لیکن دواساز کمپنیوں کے مطابق پاکستان میں زندگی بچانے کے لیے اہم ادویات کی تیاری اسی صورت ممکن ہے جب حکومتی پالیسیز اس صنعت کی حوصلہ افزائی کریں اور خام مال کی تیاری پاکستان میں ہی ہو۔ ہمیں امپورٹ بیس 5 to 7% ہے، اور وہ بھی اسپیشلائز میڈیسن ہے جو پاکستان میں نہیں بن رہی، لائک کینسر ہے، کچھ ایسی اور میڈیسن ہے یا ویکسینز ہیں۔ فنش پروڈکٹ میں ہم 95% لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں، اور جو را مٹیریل ہے وہ 95% ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی سال ہمیں API کی پالیسی مل گئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اپروول ملی ہے۔ اب یہ انڈسٹری گرو کرے گی، ہماری را مٹیریل کی بھی۔ حال ہی میں وفاقی کابینہ نے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے گزشتہ سال بھیجی جانے والی 35 ادویات کی قیمتیں بڑھانے کی سمری مسترد کر دی ہے۔ جب ایک سستی دوائی مارکیٹ سے غائب ہوتی ہے تو اس کا ایک مہنگا آلٹرنیٹیو پیشنٹ یوز کرنے پہ اور ڈاکٹر پرسکرائب کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اب نقصان کیا ہوا کہ وہ سستا آپشن جو تھوڑا سا مہنگا ہونے سے مل سکتا تھا، اب اس کی جگہ ایک مہنگی دوائی خریدنا پڑے گی۔ جیسے کلاسک ایگزامپل اس وقت پیناڈول یا پیراسٹامول کی ہے کہ اس کی جو میکسیمم ریٹیل پرائس ہے اس سے بھی کاسٹ جب بڑھ جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد بائی فورس اس کمپنی کو اس پروڈکٹ کو ڈسکنٹینیو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ایک دوائی جس میں لیٹ سے آپ کو 100 میں سے 10 روپے بچتے تھے، اب اس میں سے 30 روپے جیب سے آپ کو ڈالنے پڑیں گے، تو آپ کب تک بنائیں گے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ مارکیٹ سے ایک دم کس طرح غائب ہوگی۔ یہ غائب ہونے میں 6 مہینے لگتے ہیں، اور ہم 6 مہینے سے گورنمنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ڈرائیو کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا رہا اس میں کچھ کریں۔ اس کے باوجود بہت سے صارفین کہتے ہیں کہ ادویات کی قیمتیں انہیں پریشان کر دیتی ہیں۔ جب ہمارے والد صاحب کو شوگر ہوئی تھی، اس وقت انسولین تھی وہ 300 روپے کی ڈبی تھی، آج 1100 روپے کی انسولین کی ڈبی ہے، وہ 5 دن چلتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس کی تنخواہ 35,000 ہو وہ کیسے گزارا کرے۔ ادویات سازی کی صنعت سے وابستہ افراد کہتے ہیں کہ صارفین کو سمجھنا ہوگا کہ ادویات کی قیمتوں میں روزمرہ کی ضرورت کی دیگر اشیاء کے مقابلے بہت کم اضافہ ہوتا ہے۔ آٹا، چاول، دال، چینی، گندم، ایون دین سریا، سیمنٹ، یہ سارے لوگ پرائس بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم خود سے پرائس ایون دین سنگل روپی بھی انکریز نہیں کر سکتے۔ ہماری پرائس کنٹرول کرتی ہے ڈریپ، جو ہمارا ریگولیٹری اتھارٹی ہے۔ جو بھی نئے باسز آتے ہیں ہمارے ریگولیٹر کے یا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ انوینٹ ویل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس کو اپنے طریقے سے کرنا چاہیں۔ یہ اپنے طریقے سے، یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر گلوبل انپٹ چاہیے۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز کہتے ہیں کہ حکومت کو اپوزیشن یا میڈیا کے دباؤ میں آئے بغیر فیصلے کرنے چاہیے، اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ باقی صنعتوں کی طرح یہ صنعت بھی بجلی اور گیس کے بڑھتے بلوں، پیٹرول اور ڈالر کے ریٹ سے متاثر ہوتی ہے۔ ایمان اور ان جیسے بہت سے ایسے افراد جن کی اپنوں کی زندگی ادویات کے سہارے ہیں، وہ دوا ساز صنعت کی مشکلات سے تو واقف نہیں، لیکن حکومت سے یہ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ وہ عوام تک یہ سہولت پہنچانے والے اداروں کے لیے پالیسیز اس قدر آسان کر دیں کہ مریضوں کو بھی فائدہ ہو اور صارفین کو بھی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔